اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، ان کا شکر بجا لاؤ، جیسا کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آگے چل کر آتا۔ شکر بجا لاؤ اپنے والدین کا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھو۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں۔ جہاں خدا تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، اولاد عطا کی، رزق دیا، اناج دیا، ہوا، پانی، وسائل، کپڑے، لباس، وہیں پر خدا تعالیٰ نے ایک ایسی خاص نعمت کو قرار دیا ہر انسان کے لیے کہ اگر وہ نعمت نہ ہو تو پھر اس کا وجود ہی اس دنیا میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت وجود عطا کیا مگر والدین کے وسیلے سے۔ وجود دینے والی ذات اللہ، پیدا کرنے والا خدا، مگر ذریعہ قرار پا رہے والدین۔ اور خدا تعالیٰ نے جہاں پر والدین کا ذکر کیا، بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر اپنے اعتبار سے ذکر کیا کہ میرا شکر ادا کرو، وہیں پر والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم آیا۔ انشکر لی ولوالدیک، کہ اپنے والدین میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اس دنیا کے اندر آنے کی اتنی بڑی نعمت جو عطا کر رہا ہے، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آیا یہ نعمت ہے یا نہیں ہے، خدا خلق نہ کرتا، ہمیں کیا ضرورت تھی اس دنیا میں آنے کی؟ تو اس کا جواب، ہر شخص پسند کرتا ہے کہ اسے وجود ملے، اس دنیا کے اندر موجود رہنا، زندہ رہنا ہر شخص کو پسند ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ جائے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ یہ میرے پاس خنجر ہے یا پسٹل ہے یا کچھ بھی ہے اور اب میں آپ کی جان لینے والا ہوں، تو ایک مرتبہ کراہیت کا اظہار کرے گا اور کہے گا نہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ بس یہی وہ شوق ہے، یہی وہ پسند ہے کہ جو انسان کی فطرت کا بتا رہی ہے کہ اسے زندہ رہنا اور وجود اسے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے سے اسے اس دنیا کے اندر آنے کی نعمت عطا کی، اور پھر جہاں پر انسان کو والدین کی عزت اور تکریم کا فریضہ سکھایا اور اس پر واجب رکھا کہ والدین کا احترام کرو، وہیں پر والدین سے بھی کہا گیا کہ اس کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ جو یہ نعمت اولاد ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ خود ایک نعمت ہے کہ جس کا حساب ہوگا، اور حساب یہ ہوگا کہ یہ امانت کہ جو ہم نے تمہیں دی تھی ایک ایسے کورے کاغذ کی طرح سے تھی، ایک ایسے خالی دفتر کی طرح سے تھی کہ ہم نے کہا تھا یہ خالی دفتر لو اور اسے بھر لو، اور جو تم اس میں بھرو گے وہ وہی بولنے لگے گا، وہ وہی کرنے لگے گا۔ جو اس کے سامنے کرو گے وہ کاپی کر کے کرنے لگے گا، جو اس کے سامنے بولو گے وہ کاپی کر کے بولنے لگے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اللہ کے راستے پر اسے چلاؤ یا اللہ کے راستے پر نہ چلاؤ، یا یہ کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شکر گزار بناؤ یا پھر شکر گزار نہ بناؤ، سرکش بناؤ یا معصیت کار بناؤ۔